یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم ان خدمات کے بارے میں سیکھیں گے جو کہ بائبل مقدس کے مطابق ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم ان خدمات کے بارے میں سیکھیں، ہم ذرا اپنے چرچ کی طرف یعنی کہ اپنی کلیسیا کی طرف غور کریں گے کہ ہمیں وہاں پہ کون کون سی خدمات نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں اپنے چرچ میں، تو جو وہاں کی صفائی ستھرائی کا کام کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، اس کی بھی ہمیں خدمت نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے جو چرچ کا خزانچی ہوتا ہے، جو کہ چندہ اکٹھا کرتا ہے، پیسے کا لین دین کرتا ہے چرچ میں، وہ بھی اس کی بھی ہمیں خدمت نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سنڈے اسکول ٹیچر ہے تو اس کی بھی ہمیں خدمت نظر آتی ہے کہ وہ بچوں کو سکھاتی ہے، خدا کا کلام سکھاتی ہیں، تو اس کی بھی ہمیں خدمت نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے جو مینجمنٹ کا کام کرتے ہیں، اس کی بھی ہمیں خدمت نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو چرچ کے صاحبان ہوتے ہیں، جو کہ کلیسیا کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں پاسٹر کے ساتھ مل کر، ان کی بھی ہمیں خدمت نظر آتی ہے کہ وہ کلیسیا کو منظم طریقے کے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ لیکن بائبل مقدس ہمیں چند خاص خدمات کے بارے میں بتاتی ہیں، اور آئیں ہم اب اپنے مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کون کون سی خدمات ہیں جو کہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہیں۔ تو میرے ساتھ حوالہ نکالیے، پولس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 4 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور اسی نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر، بعض کو چرواہا اور بعض کو استاد ہونے کے لیے دے دیا۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، جو ہم نے بائبل مقدس کی آیت پڑھی ہے، پولس رسول جب خط لکھتا ہے افسیوں کی کلیسیا کو، تو وہ کچھ خاص خدمات کو مینشن کرتا ہے، واضح کرتا ہے۔ اور وہ خدمات کون سی ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ خدا نے بعض لوگوں کو رسول کی خدمت دی ہے، بعض لوگوں کو نبی کی خدمت دی ہے، بعض لوگوں کو مبشر کی خدمت دی ہے، بعض لوگوں کو چرواہا کی خدمت دی ہے، اور بعض لوگوں کو استاد کی خدمت دی ہے۔ تو دوستو، یہ جو خدمات ہیں، 5 خدمات ہیں، ان 5 خدمات کو کہتے ہیں 5 فولڈ منسٹریز، جسے کہ اردو میں کہتے ہیں 5 رخی خدمتیں، یعنی کہ ایسی خدمت جن کے 5 رخ ہوتے ہیں۔ خدمت کلیسیا پہ ہی ہو رہی ہے، لیکن اس کے 5 رخ ہیں، اور ان 5 رخ کے بارے میں بھی ہم سیکھیں گے کہ ہر ایک رخ کا کیا کیا کردار ہے۔ تو آئیں ہم چلتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہمارے پاس ہے رسول کی خدمت۔ اگر ہم رسول کی خدمت کو دیکھیں تو رسول جو ہے، اس کی خدمت میرے عزیزو یہ ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ کسی جگہ پہ جاتا ہے، وہاں پہ کلیسیا ڈیولپ کرتا ہے، خدا کا کلام لوگوں کو سکھاتا ہے، کلیسیا ڈیولپ کرتا ہے، کلیسیا کو بناتا ہے، کلیسیا کو قائم کرتا ہے، اور وہیں سے کسی بندے کو سٹینڈ کرتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو خدا کا کلام سکھائے۔ اور اس طرح سے رسول کیا کرتا ہے کہ جب وہاں پہ کسی بندے کو جو ہے وہ قائم کر دیتا ہے خدا کے کلام کے لیے، تو پھر وہ اگلے علاقہ میں چلے جاتا ہے اور پھر سیم ورک وہیں پہ کرتا ہے، اور پھر وہاں پہ بھی کسی بندے کو سٹینڈ کرتا ہے تاکہ وہ خدا کا کلام پراپر طریقے کے ساتھ ان لوگوں کو سکھا سکے، اور وہ پھر اسی طرح سے اگلے علاقہ میں چلا جاتا ہے۔ یہ تو ہے رسول کی خدمت۔ اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو ہمیں بہت سی ایگزامپل ملتی ہیں جنہوں نے رسول کی خدمات سر انجام دی، اور سب سے بڑی جو ہمیں ایگزامپل ملتی ہے بائبل مقدس میں، وہ ہمیں ملتی ہے پولس رسول کی، جس نے مختلف اقوام میں جا کر خدا کا کام کیا، مختلف طرح کے لوگوں کو خدا کا کلام سنایا۔
ان کو خدا کی روشنی سے آشنا کیا۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بائبل مقدس میں خطوط ملتے ہیں، تو وہ خطوط جو ہیں وہ مختلف لوگوں کو اس نے لکھے، مختلف ایریاز کے لوگوں کو لکھے، جیسے کہ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھے، افسیوں کی کلیسیا کو لکھے، گلتیہ کی کلیسیا کو لکھے، اسی طرح اس نے تیموتھیوس کو بھی خط لکھا، مختلف لوگوں کو خط لکھا۔ تو اس طرح سے ان کی ہمیں خدمت بہت ہی زیادہ نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے خداوند یسوع المسیح کے جو 12 شاگرد تھے وہ بھی رسول ہی کہلاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی رسولی خدمت کی۔ سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس جو آتا ہے وہ آتی ہے نبی کی خدمت۔ نبی، اور نبی کہتے ہیں نبوت کرنے والا۔ ایسا شخص جو کہ نبوت کرتا ہے وہ نبی کہلاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمیں بائبل مقدس نبی کی خدمت بتاتی ہے، اور اگر ہم ایگزامپلز دیکھیں تو ہمیں پرانا عہد نامہ میں بہت زیادہ نبی ملتے ہیں، جیسے کہ حجی، صفنیہ، نوحہ، یسایہ، حبقوق، مختلف طرح کے ہمیں جو ہے وہ انبیاء کرام نظر آتے ہیں، ملاکی، حجی۔ تو یہ سارے جو لوگ ہیں یہ انبیاء ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم نئے عہد نامہ میں دیکھیں تو نئے عہد نامہ میں بھی ہمیں یسوع مسیح جو ہے وہ بھی نبوت کرتے نظر آتے ہیں۔ تو عزیزو، جو سیکنڈ بائبل مقدس ہمیں خدمت بتاتی ہے وہ ہے نبی کی خدمت۔ اسی طرح نمبر 3 پہ جو ہمیں خدمت بتائی گئی ہے بائبل مقدس کے مطابق وہ ہے مبشر کی خدمت۔ اب مبشر کیا کرتا ہے؟ مبشر جو ہے وہ ایک جگہ پہ، جو کہ اس کا اپنا چرچ ہوتا ہے، وہ سبت کے دن اس چرچ میں تعلیم کو حاصل کرتا ہے، مسیحی کلام کو لیتا ہے، مسیحی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، اور باقی 6 دن جو ہے وہ مختلف اقوام میں، مختلف ایریاز میں، مختلف علاقوں میں جا کر خدا کے کلام کی منادی کرتا ہے۔ اور مبشر کا لفظی مطلب ہے خوشخبری سنانے والا۔ وہ کیا کرتا ہے کہ مسیح کی خوشخبری کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس چوتھے نمبر پر جو خدمت آتی ہے وہ خدمت آتی ہے چرواہا کی، جسے کہ پاسٹر بھی کہتے ہیں۔ اب چرواہا کی خدمت کیا ہوتی ہے کہ وہ جو کلیسیا اس کے پاس ہوتی ہے وہ ان تک ہی محدود ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ جو اس کے کلیسیا اس کے پاس ہوتی ہے ان کے تمام معاملات کو دیکھتا ہے، ان کے انتظامی معاملات کو، ان کے فائنینشیل معاملات کو، ان کے ہر طرح سے جو ہے ان کی سپورٹ کرتا ہے، ان کے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خدا کا کلام بھی ان کو سکھاتا ہے۔ یہ ہے چرواہا کی خدمت۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر جو ہمارے پاس خدمت آتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے استاد کی خدمت۔ اب جو استاد کی خدمت ہے یہ بھی محدود ہوتی ہے۔ استاد صرف ان لوگوں کو سکھاتا ہے جو اس کے شاگرد ہوتے ہیں، وہ اس کے علاوہ کسی کو نہیں کلام سکھاتا۔ اور وہ استاد جو ہے وہ اس کے جو شاگرد ہوتے ہیں ان کے ساتھ انگیج رہتا ہے، ان کو بائبل مقدس کی ہر ایک بات سے آشنا کرواتا ہے۔ اور بائبل مقدس کے مطابق جو ہمارا بہترین استاد بتایا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے روح القدس، کہ روح القدس جو ہے وہ ہمارا بہترین استاد ہے۔ تو دوستو، میرے عزیزو، میرے بزرگوں، میرے بہن، میرے بھائیوں، یہ تھی وہ 5 خدمتیں جو کہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے۔ آپ بھی اپنے چرچز میں مختلف طرح کی خدمات سر انجام دے رہے ہوں گے۔ اچھی بات ہے، کیونکہ ہر کام جو ہے وہ خدمت ہی ہوتی ہے جو کہ چرچ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ لیکن بائبل مقدس جو ہمیں 5 قسم کی خاص خدمات کے بارے میں بتاتی ہیں وہ یہ خدمات ہے کہ پہلے نمبر پر ہے رسول کی خدمت، دوسرے نمبر پر ہے نبی کی خدمت، تیسرے نمبر پر ہے ہمارے پاس جو آتی ہے وہ ہے مبشر کی خدمت، چوتھے نمبر پر ہے چرواہا کی خدمت، اور 5ویں نمبر پر ہمارے پاس آتی ہے استاد کی خدمت۔
اور ان 5 خدمات کو کہتے ہیں 5 فولڈ منسٹریز۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا کی برکت کو حاصل کیا ہوگا۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خدا آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔